کون تھا اقبال مسیح؟ یورپ میں اقبال مسیح کے سٹیچوز کیوں لگائے گئے؟ اٹلی میں اقبال کے نام پر سکول کیوں کھولے گئے؟ امریکن کانگریس ہر سال اقبال مسیح کے نام پر ایوارڈز کیوں دیتا ہے؟ اقبال مسیح کو کس نے اور کیوں مارا؟ یہ ہے کہانی پاکستان کے ایک گمنام ہیرو اقبال مسیح کی۔ یہ واقعہ 1986 مریدکے کے ایک گاؤں رکھبولی کے مسیحی گھرانے کا ہے، جہاں عنایت بی بی رہتی تھی۔ غربت اور بھوک وہاں اپنے ڈیرے ڈال چکی تھی۔ وہاں کوئی کمانے والا نہیں تھا اور اس وقت میں بڑے بیٹے کی شادی کا وقت آ گیا۔ اس وقت عنایت بی بی نے وہ فیصلہ کیا جو روزانہ لاکھوں غریب گھرانے کرتے ہیں۔ اس نے قرض لیا، محض 600 روپوں کا قرض، جو آج بھی 14 سے 15 ہزار کے درمیان ہے۔ یہ قرض لینے میں تو بس ایک انگوٹھا لگا، مگر اسے چکانے میں ایک پورا بچپن چلا گیا۔ یہ قرض لیا گیا تھا قالین بنانے والی ایک فیکٹری کے مالک سے، جہاں عنایت بی بی کام کرتی تھی۔ بدلے میں عنایت بی بی کو اپنا چھوٹا بیٹا، جو اس وقت محض 4 سال کا تھا، اسے فیکٹری مالک کو دینا پڑا اور طے یہ پایا جب تک قرض ادا نہ ہوگا بچہ ہمارے پاس کام کرے گا۔ میں ہوں طاہر طاہر، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز میں آپ کے لیے بنا سکوں۔ یہ کہانی اس بچے کی ہے جو اپنے چھوٹے سے جسم میں بہت بڑا دل لے کر پیدا ہوا تھا، جو غلامی کو قبول نہیں کرتا تھا، ایک ایسی روح جو آزادی کے لیے تڑپتی تھی۔ یہ کہانی ہے اس بچے کی جس نے ہتھکڑیاں توڑ کر بولنے کا حوصلہ پایا، وہ اقبال مسیح جس کی موت نے بہت سے سوال اٹھا دیے اور جس کی زندگی نے لاکھوں بچوں کو جینے کا حق دیا۔ اقبال مسیح 1983 میں مریدکے کے ایک گاؤں رکھبولی میں ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا۔ اقبال کے 2 بھائی اور ایک بہن تھی۔ اقبال کی ماں نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کرنی تھی۔ اس نے قرض لیا کارخانے کے مالک سے جہاں قالین بنتے تھے۔ اس نے قرض لے لیا اور اپنے چھوٹے بیٹے اقبال مسیح کو بطور گروی رکھوا دیا۔ یہ قرض 4 سال اقبال مسیح کی محنت سے ادا کیا جانا تھا، جس میں نامعلوم سود اور اخراجات شامل تھے، جسے عام طور پر پیشگی کہا جاتا ہے۔ اقبال نے ان 600 روپوں کی خاطر کارخانے میں 2 سال تک 14 گھنٹے کام کیا۔ اس کی طرح کے اور بھی کافی بچے تھے جو جبری مشقت کا شکار تھے۔ اقبال مسیح کو روزانہ 14 گھنٹے کام کرنے کے محض 1 روپیہ دیا جاتا تھا۔ 1991 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے چائلڈ لیبر ایکٹ پاس کیا، جس کے تحت 14 سال سے کم عمر بچوں کی ملازمت پر پابندی لگا دی گئی اور خلاف ورزی کرنے والوں پر بھاری جرمانے رکھے گئے۔ جب 10 سالہ اقبال مسیح کو علم ہوا کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے چائلڈ لیبر کو غیر قانونی قرار دیا ہے، تو وہ اس فیکٹری سے غلامی کا طوق اتار کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اقبال وہاں قریب ایک پولیس اسٹیشن گیا اور وہاں فیکٹری کے مالک ارشد کے خلاف شکایت کی اور بتایا کیسے چھوٹے بچے اس کی فیکٹری میں چائلڈ لیبر کا شکار ہیں۔ مگر اس وقت کی پولیس اور آج کی پولیس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ تب بھی پولیس وی آئی پیز کے لیے کام کرتی تھی اور پولیس آج بھی وی آئی پیز کے لیے کام کرتی ہے۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ پولیس اسے واپس اسی فیکٹری میں لے جاتی ہے اور اقبال مسیح کو اس فیکٹری کے مالک کے حوالے کر دیتی ہے اور اس سے پیسے لے لیتی ہے کہ وہ اس کا ایک فرار ورکر پکڑ کر لائے ہیں۔ وقت کی بے رحمی دیکھیے کہ پولیس کو دیے گئے پیسے بھی اقبال کے کھاتے میں لکھ دیے گئے اور سب سود اور جرمانے مل کر یہ 600 روپے کا قرض ختم ہونے کے بجائے 14,000 تک پہنچ گیا۔ اس بار فیکٹری مالک نے اقبال مسیح کو بہت برا ٹارچر کیا، اسے الٹا لٹکا کر مارا اور اس سے اور زیادہ کام کروانے لگا۔ اور اس طرح فیکٹری میں اور بھی بہت سے بچے تھے جہاں دن بھر ان سے سخت کام لیا جاتا اور رات کو انہیں زنجیروں میں باندھ دیا جاتا، کیونکہ فیکٹری کے مالک کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اقبال ایک بار فرار ہو چکا ہے، کہیں یہ دوسرے بچوں کو بھی ساتھ لے کر فرار نہ ہو جائے۔ اقبال مسیح وہاں 14 گھنٹے کام کرتا رہا، لیکن اس کے اندر آزادی کی چنگاری ابھی تک زندہ تھی۔ بالآخر اکتوبر 1992 میں اقبال کو وہ موقع پھر مل گیا جس کا انتظار کرتا تھا۔ اس وقت اقبال فیکٹری کے گیٹ سے باہر نکلا اور باہر ایک ٹریکٹر ٹرالی جا رہی تھی۔ اقبال فوراً سے اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ ٹریکٹر ٹرالی اسے بین الاقوامی شہرت تک لے جائے گی، کیونکہ ٹریکٹر ٹرالی ایک احتجاج میں جا رہی تھی۔ وہاں اقبال مسیح کی ملاقات ایک سوشل ورکر احسان اللہ سے ہوئی۔ اقبال نے اپنی ساری روداد احسان اللہ کو سنا دی اور پھر احسان اللہ کے کہنے پر اپنے اوپر بیتی ساری سچائی جلسہ عام میں سب کو سنا دی۔ احسان اللہ جو ایک سوشل ورکر تھا، اقبال مسیح کو چائلڈ لیبر کے خلاف سرگرم تنظیم بانڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ کے دفتر لاہور لے آیا۔ یہ تنظیم بچوں کی جبری تشدد کے خلاف کام کرتی تھی۔ اقبال مسیح کو اس تنظیم کے اندر چلنے والی ایڈ اسکول میں ایڈمیشن دلوایا گیا۔
اقبال مسیح نے BLLF کے اسکول سے 4 سال کی تعلیم محض 2 سالوں میں حاصل کر لی تھی اور ساتھ ساتھ مزدور بچوں کے حق کے لیے بھی آوازیں اٹھاتا رہا اور مختلف فارمز پر تقریر کرنے لگا اور اپنی تحریک شروع کر لی، ایک بہت ہی پرجوش تحریک۔ اس نے اس تحریک سے 3000 کے قریب بچے بانڈڈ لیبر سے آزاد کروا لیے تھے۔ اب ان چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں اوزاروں کے بجائے قلم تھے۔ اقبال مسیح کی یہ تحریک سرمایہ دارانہ نظام کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گئی اور BLLF کی وجہ سے حکومت پاکستان نے چائلڈ لیبر کے خلاف بہت سے بل پاس کیے، جس میں چائلڈ لیبر کو غیر قانونی اور غیر اخلاقی بتایا گیا۔ یہ تحریک جب اپنی پیک پر پہنچی تو عالمی اداروں کی نظر اس تحریک پر مرکوز ہو گئی۔ دسمبر 1996 میں اقبال مسیح کو امریکہ میں ہیومن رائٹس یوتھ ان ایکشن میں ایوارڈ کے لیے دعوت دی گئی، جس کا اہتمام ہر سال ریباک فاؤنڈیشن کی جانب سے کیا جاتا تھا۔ امریکہ اقبال کو ایوارڈ دیتا ہے اور اس کی اسپیچ ہوتی ہے۔ اقبال اس اسپیچ میں کہتا ہے، میں پاکستان میں چائلڈ لیبر کا شکار تھا، جیسے لاکھوں بچے ہیں، لیکن میں BLLF کی وجہ سے رہا ہوں اور آپ لوگوں میں موجود ہوں۔ یہ تقریر اقبال نے بہت ہی پرجوش کی تھی۔ اس نے یہاں تک کہا کہ BLLF نے اس کے لیے یہ کام ایسے کیا ہے جیسے امریکہ میں ابراہم لنکن نے امریکی غلاموں کے لیے کیا تھا۔ مگر افسوس کی بات کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں چائلڈ لیبر کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ ہمارے بنائے ہوئے سستے قالین اور تولیے پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ جبری مشقت کے حق میں ہیں۔ لیکن امریکہ نے تو اقبال مسیح کو ایک ہیرو ڈکلیئر کیا تھا۔ یہاں سے اس ملک کے کچھ لوگوں کے انٹلیکچوئل کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اقبال مسیح کو اس وقت ریباک ہیومن رائٹس ان ایکشن ایوارڈ کے ساتھ $15,000 کی سالانہ اسکالرشپ دی گئی اور ساتھ ہی برینڈیز یونیورسٹی کی طرف سے کالج کی عمر کو پہنچنے تک فری تعلیم دینے کا اعلان کیا گیا۔ اس کی یہ شہرت قالین مافیا کو ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی۔ جب وہ ان سپیچز سے فری ہو کر امریکہ سے واپس پاکستان آیا تو اسے دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں۔ ان سبھی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ اس دن اتوار کا دن تھا اور تاریخ 16 اپریل 1995 تھی۔ مسیحی برادری ایسٹر کی خوشیاں منا رہی تھی اور اقبال امریکہ سے واپس آ کر اپنے دوستوں کے ساتھ سائیکل چلا رہا تھا۔ تب کسی درندہ صفت انسان نے اقبال کو گولی مار دی اور اقبال وہی ہلاک ہو گیا۔ اپنی کئی حسرتیں لیے ننھا شیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور یہ جرم کن لوگوں سے سرزد ہوا کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جاوید کو اس تاجر نے مار ڈالا تھا جس کے پاس وہ کام کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے اشرف نامی شخص نے قتل کیا تھا جو ہیروئن کا عادی تھا، مینز کہ ڈرگز ایڈکٹیو تھا۔ اس اقبال مسیح کی موت پورے پاکستان کے نیوز چینلز کی ہیڈ لائنز بن چکی تھی۔ امریکن نیوز پیپر دی واشنگٹن پوسٹ نے اپنی شاید سرخیوں میں لکھا کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ بچہ کتنا بہادر تھا، چھوٹا قد، کمزور جسم، جس کی آواز میں ایک انقلاب تھا۔ اس کئی اسٹیچوز یورپ کے کئی سٹیز میں لگے ہیں، نہ جانے کئی فلمز اور ڈاکومنٹریز بنائی گئیں۔ اقبال کے اوپر درجنوں کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں اور وقت کی کم ظرفی دیکھیے، جس ملک کا وہ گمنام ہیرو تھا آج اس ملک میں بہت کم لوگ ہیں جو اسے جانتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔